بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل الکوحل والے عطر اور پرفیوم کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کا شرعی حکم جاننا بھی ضروری ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، الکوحل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ الکوحل جس کو انگور سے یا کشمش سے یا چھوارے سے یا کھجور سے بنایا گیا ہو، ایسا الکوحل ناپاک ہے، نجس ہے۔ اگر ایسے الکوحل کو کسی عطر میں یا پرفیوم میں ملا دیا گیا ہو تو ایسا عطر اور پرفیوم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور ایسا عطر اور پرفیوم لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے عطر اور پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا عطر یا پرفیوم بدن کے جس حصے پر یا کپڑے کے جس حصے پر لگایا جائے گا تو بدن کا یا کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور نماز کے لیے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ نماز کی شرط ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کا الکوحل وہ ہوتا ہے جس کو سبزی سے، آلو سے، گنے سے، گیہوں وغیرہ سے بنایا گیا ہو، اور دوستو ایسا الکوحل ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ایسے الکوحل کو عطر میں یا پرفیوم میں ملا دیا گیا ہو تو ایسا عطر اور پرفیوم بھی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے ایسے عطر اور پرفیوم کو لگانا بھی جائز ہے اور لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم کا الکوحل وہ ہوتا ہے جس کو کسی کیمیکل سے بنایا گیا ہو، یعنی کیمیکل سے وہ الکوحل بنایا گیا اور پھر اس الکوحل کو عطر یا پرفیوم میں ملا دیا گیا ہو، تو دوستو ایسے عطر اور پرفیوم کا لگانا بھی جائز ہے، اور ایسے عطر اور پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور دوستو علماء کی تحقیق یہ ہے، بڑے بڑے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عطر کے اندر، پرفیوم کے اندر، دوائی کے اندر دوسری اور تیسری قسم کا الکوحل استعمال ہوتا ہے، پہلی قسم والا الکوحل استعمال نہیں ہوتا جو کہ ناپاک اور نجس ہے، یعنی انگور، کشمش، کھجور اور چھوارے والا الکوحل استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ الکوحل، ان چیزوں کا الکوحل بہت مہنگا پڑتا ہے، اور مارکیٹ کے اندر جو عطر یا پرفیوم ملتے ہیں ان کے اندر دوسری اور تیسری قسم والا الکوحل استعمال ہوتا ہے جو کہ پاک ہوتا ہے، جس کا لگانا بھی جائز ہے اور جس کو لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور دوستو اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں جو یہ عطر لایا ہوں یا پرفیوم لایا ہوں اس کے اندر کھجور والا، کشمش والا یا انگور والا یا چھوارے والا الکوحل ملا ہوا ہے تو اب اس کے لیے اس کا لگانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو لگا کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوستو آخری بات یہ سمجھیں، جب ہمیں بغیر الکوحل والا عطر مل جاتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے تو اگرچہ جن الکوحل والے عطر اور پرفیوم کا لگانا جائز ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ الکوحل والا عطر اور پرفیوم نہ لگائیں، وہ ایسا عطر لگائیں جس کے اندر الکوحل نہیں ہے، بغیر الکوحل والا عطر لگائیں۔ اور دوستو نبی کی سنت بھی عطر لگانا ہی ہے، عطر لگانے کے بہت فائدے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان جھنجھٹوں میں نہ پڑیں۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بغیر الکوحل والا عطر لگائیں، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر الکوحل والا عطر لگائیں، اور حفاظت اس میں ہی ہے کہ ہم بغیر الکوحل عطر عطر لگائیں۔ اس لیے آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ الکوحل والے جھنجھٹ میں نہ پڑیں، آپ بغیر الکوحل والا، فری الکوحل والا عطر لائیں، نبی کی سنت کو زندہ کریں، آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔